غصہ جو ہے وہ تو اٹ سیلف حرام ہے، مگر جب آپ اللہ کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے وسط میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ میں اور وہ دو انگلیوں کی طرح جو ہے وہ ساتھ ہوں گے۔ تو جو اللہ کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑتا ہے، اور دوسرا جس منصب پہ میں ہوں، میں نہیں، ہر مسلمان پہ سورہ عصر فرض ہے۔ یعنی سورہ عصر جو ہے نا، وہ میں آپ کو اگر اس کی شارٹ تفسیر بتاؤں، پورا قرآن نہ اترتا، صرف سورہ عصر اتر جاتی نا، تو جو مسلمانوں کو پیغام ہے وہ پہنچ جانا تھا کہ ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم کھا کے اثر کی، حالانکہ اللہ پاک کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قسم کھاتے، مگر انہوں نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور خاص وقت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، جتنی انسانیت ہے وہ تمام خسارے میں ہے، الا سوائے ان لوگوں کے، کن لوگوں کے؟ الا الذین، ان لوگوں کے سوا، آمنو جو ایمان لے کے آئے، پھر اس کے بعد کون لوگ؟ وعاملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور پھر اس کے بعد کون لوگ؟ وتواصوا بالحق جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، پھر اس کے بعد کون لوگ؟ جو وتواصوا بالصبر، جب حق بات کی تلقین ہم کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے اسی طرح سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں، بکواسات بھی بکے جاتے ہیں، پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں، جو آپ کی کیریکٹر ہے اس کو اچھالا جاتا ہے، یا جو ایسی چیزیں تہمات لگائی جاتی ہیں، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ لوگ ہیں وہ وتواصوا بالصبر وہ صبر کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو 4 شرائط ہیں نا جنت میں جانے کی، یہ منیمم ہے، یہ 33 نمبر ہیں۔ ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سورہ عصر والے جنت الفردوس، نہیں، یہ منیمم شرطیں ہیں، عزت و عافیت سے، خیر و عافیت سے، بغیر کسی جو کہتے ہیں نا حساب کتاب کے، آپ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ وہ والے 33 نمبر والا ہے، یہ وہ 100 نمبر یا ایک گریڈ والے نہیں ہیں، وہ اس کے بعد کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ یہ 33 نمبر ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فرضیت کے درجے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ یعنی اگر آپ ایمان لے آئی ہیں تو آپ سے نیک اعمال کا سوال ہوگا، اگر آپ نے نیک اعمال کیے اور ساتھ میں آپ نے حق کی تلقین نہیں کی، آپ سے اس کا سوال ہوگا۔ اگر آپ نے حق کی تلقین کر دی اور آگے سے کسی نے اسی طرح سے آپ سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے گالی گلوچ بک دیا، غلط زبان استعمال کر دی، تو آپ نے صبر نہ کیا اور الٹا اس کے اوپر برس پڑی، تو آپ کے وہ اس کا آپ کا سے حساب ہوگا۔ یہ وہ 4 تالے ہیں جنت کے کھولنے والے، صرف ایمان لانے والے جنت میں نہیں جائیں گے، صرف اور صرف جو نیک عمل کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ دوسرا لاک ہے جس سے وہ دروازہ کھلے گا۔ پھر تیسرا لاک ہے جس سے آپ نے حق بات کہنی ہے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ صرف میرے لیے فرض نہیں ہے، یہ ہر مسلمان سے سوال ہوگا۔ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں میں نے تمہیں سب سے جو ہے وہ خیر کی امت بنا کے بھیجا ہے، نبیوں کی وراثت ہمیں دی ہے کہ جاؤ اور یہ اب پیغام آخری قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ پیغام تم نے امت تک پہنچانا ہے۔ ہر انسان سے سوال ہوگا۔ جب آپ آنکھوں سے کوئی برائی ہوتے دیکھتے ہیں اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان جو ہم جس کو کہتے ہیں جہاد باللسان، اگر آپ کی وہ بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ دل میں برا جانو گے، اور ساتھ یہ بول دیا کہ جو دل میں برا جانتا ہے وہ ایمان کے کمزور ترین درجے کے اوپر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہیں، یہ صرف یہ آج ہم نے یہ مولویزم بنا لیا نا، پروفیشن بنا دیا ہے مولویوں کا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ اللہ نے فرض کیا ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا فرض نہیں کیا، علم حاصل کرنا۔ ہم ایکچولی اپنا مقصد حیات بھول چکے ہوئے ہیں، اور میرا ٹیمپرامنٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ میرے مزاج کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات ہے، مینز مجھے اللہ بخش دے کہ میرا پچھلا جو تھا دین سے پہلے، میرا جو غصے کا جو لیول تھا،
مطلب میں تو بالکل، اگر کسی نے کوئی ہلکا سا بھی ہے، میں گاڑی میں میری گاڑی ایسے جا رہی ہے نا، تو اگر کوئی آگے پیچھے کسی نے کوئی ایسا حرکت کی تو وہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا یا جانے دیا یا کوئی چلو اس کو بول باک دیا، نہیں، میرے ساتھ جو سیکیورٹی ہوتی تھی وہ گارڈ، وہ اتر کے میں ان کو صرف آرڈر یہی کرتی تھی اس کی ٹانگیں توڑ دو یا اس کو مارو یا یہ وہ، اس طرح سے اس کی جرت کیسے ہوئی اس طرح سے معاملہ ہو، یعنی یہ میرا ٹیمپرامنٹ ہوتا تھا۔ صاف ظاہر ہے ایک مطلب ایک زندگی جہالت میں تو گزر رہی تھی نا، اور بہت میں انشاءاللہ اپنا علمی سفر جو ہے وہ کرواؤں گی ریکارڈ، تو وہ ایک معاملات ہوتے تھے۔ اور آج کوئی، میں کہتی ہوں میری کوئی آ کے ٹانگیں توڑ دے اور میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، ابھی یہ جو وہ ایسن باکسر والا معاملہ ہوا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا، ابھی 7 بجے اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو، تو اس کے اگر میں آپ کو صرف ایک وائس نوٹ سنا دوں نا تو آپ 2-3 مہینے سو نہ سکو، جتنی گندی اس نے گالیاں دی ہیں، جس طرح سے اس نے تھریٹس کیے، جس طرح سے اس نے جو ہے وہ مطلب کیریکٹر اسیسینیشن کی پوری، مطلب واٹس ایپ بنا کے میری مطلب انسلٹ کی اور اس طرح سے سارا معاملہ، مگر میں نے اس کو وہ بھی نہیں کہا۔ ابھی وہ جس نے اس پہ اوپر گالی دی تو وہ اس کے نیچے میں نے اس کو دعا دی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسا نہیں کہ اثر نہیں کرتی ہیں دماغ پہ بہت، بٹ اس کے لیے بہت اعصاب مضبوط کرنے پڑتے ہیں، اور یہ اسی کے ہوتے ہیں جس کو اللہ اپنے کام کے لیے چنتا ہے اور پھر اللہ اس کو ہمت بھی دے دیتا ہے۔ ہم گھر والوں کی کوئی چھوٹی موٹی بات برداشت نہیں کرتے، مطلب میری سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، پیار تو کرتے سو کرتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میری ممبرز ہیں، جاننے والی فرینڈس ہیں، سرکل ہے، سب لوگ، مطلب میرے گھر والے میں بہت لاڈلی ہوں، سب کی بہت لاڈلی ہوں، اور سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ جن کے خداؤں کو آپ برا کہو گے یا برا بھی نہیں کہو گے، آپ صرف جن کے آگے قرآن، اب یہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں نے کیا کیا ہے، قرآن ہی بتا رہی ہوں نا، نبی کا پیغام دے رہی ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آؤ بتوں کی پوجا کرو، آؤ جو ہے وہ دیوی ماتا کو پوجو یا لکشمی ماتا کو پوجو، میں نے تو نہیں ایسا کہا نا، میں نے تو کہا ایک قرآن ہے اس پہ آ جاؤ، ایک جو ہے وہ نبی ہے اس کی تعلیمات پہ آ جاؤ، کتاب و سنت سے جڑو، لوگوں کی اندھی تقلید چھوڑ دو۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ قرآن کا پیغام ہے، تو یہ جتنے لوگ بھی گالی دے رہے ہیں نا، یہ مجھے نہیں دے رہے ہیں، یہ جس کو دے رہے ہیں نا وہ اس کو دے رہے ہیں جس کا پیغام میں دے رہی ہوں، ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا، بے وقوفوں کو، سمجھ آئی آپ کو؟ مثال کے طور پہ آپ کے پاس، آپ کسی بینک میں جاب کرتی ہیں یا کسی اسکول میں جاب کرتی ہیں، آپ کا جو پرنسپل ہے وہ ایک لاء پاس کر دے کہ جو ہے وہ دوپٹہ لیے بغیر جو ہے وہ کوئی اسکول کے اندر انٹر نہیں ہوگا، اور آپ گیٹ کے اوپر جو آپ کی ڈیوٹی ہو، تو اگر کوئی انٹر ہونے لگے آپ اس کو بولیں کہ آپ پلیز دوپٹہ لے کر آئیں، ہمارے پرنسپل کا آرڈر ہے، اور وہ آپ کو کہے تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے مجھے یہ کہا، میں تم فلاں، تم ڈھینگ، تم، آپ کو برا بھلا کہنے لگ پڑے، تو آپ کیا کریں گی؟ خاموش اختیار کریں گی نا۔ یہ جب ہم ویٹرز کو باہر بول رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جس طرح چھوٹے موٹے گن مینس، یہ جو ہوتے ہیں سیکیورٹی والے، ان کو بول رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے وارڈنز جو ہوتے ہیں ان کو بول رہے ہوتے ہیں پولیس والے، یا کوئی کنڈکٹر یا کوئی بھی باہر کے لوگ جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں، ان کو جو اوپر سے آرڈر ہوتے ہیں انہوں نے تو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے نا، اور ان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے سے اس بندے سے بدتمیزی کر جائیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیغام بس پہنچانا تھا، اور وہ خاموشی اختیار رکھتے ہیں۔ جو کون ہوتے ہیں؟ غلام ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کے ملازمین ہیں، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ آگے سے زبان چلاؤ گے یا آپ آگے سے کوئی گالی بکو گے، نہیں، اللہ نے کہا تم نے میرا پیغام پہنچایا نا، اب وہ کس پہ بھونکائے، وہ کس نے اس نے کس کو گالی دی، اس نے کس کی گالی، اس تعلیمات کو گالیاں دی ہیں، دیکھنے والے دیکھ نہیں رہے ہیں کیا؟ یہ ہمیشہ ایک چیز رکھنی چاہیے۔ میں پہلے بہت اپسیٹ ہو جاتی تھی، اس کی جرت کیسے، یہ وہ، میں اب میرے اوپر سوار ہو جاتا تھا، میں تو اس کو دیکھ لوں گی، بٹ میں نے کہا کہ یہ میں مطلب مجھے پرسنلی تو اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، لینا دینا نہیں ہے، یہ بندہ جو بندہ ہے یا بندی جو بھی بول رہا ہے، یہ تو اللہ کو بول رہا ہے، یہ تو نبی کو بول رہا ہے، ان کی تعلیمات پہ بھونک رہا ہے، میری ذاتی تو نہیں، ہاں کوئی میرا ذاتی کوئی گرج ہو تو یہ بولے تو سمجھ آتی ہے کسی بات کی،
تو وہ نہیں، میرا مسجد کے اندر انہوں نے انٹری بین کر دی ہے، جو سامنے والی مسجد کیوں سوال کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کی یہ تعلیمات نہیں ہیں، قرآن کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا پورا مافیا ہے یہ مولوی، اور یہ جتنے بھی فرقہ باز ہیں نا، کسی گنڈے بدماش یا کسی گینگسٹر سے کم نہیں ہیں یہ لوگ، یہ سب سے خطرناک ہیں۔ میں نے آج اپنا جو ویڈیو ابھی آج اپلوڈ ہوگی وہ سنیے گا، اور میں نے اس میں بہت ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی ہے۔ میں اگر لگا دیتی نا جو میرے پاس میسیجز آئے یا جس طرح مجھے ریپ کے تھریٹس دیے گئے، تو کسی غیرت مند مرد کی یہ غیرت گوارا نہ عورت کی کرتی کہ بھئی وہ جان سے مار دیتے ان کو جا کے، یا اس طرح سے وہ کرتے، مگر نہیں، ہم لوگوں کو یہ ہے ہی نہیں کہ ہم پرسنل نہیں ہو سکتے کسی کے ساتھ۔ کوئی کچھ بھی بولتا ہے، ہم نے اللہ کی خاطر اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، وتواصوا بالصبر کے تحت، کیونکہ ہمارا پچھلا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہم اپنے ایک ٹارگٹ کے اوپر ہیں نا، ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ایک گیم دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہو اس دنیا میں، ایک سٹیج ہے، آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے، میں حساب لوں گا ہر چیز کا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آگئے چلو جی ایمان والے آگے چلو جی جنت میں، نہیں، ان سے حساب ہوگا کہ نیک عمل کیے ہیں کہ نہیں۔ پھر نیک عمل جو ہے وہ اس نے اگر نہیں کیے ہیں تو نیک عمل کیے ہیں، پھر اس سے حساب ہوگا نیک عمل والے سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ نیک عمل تھے۔ اچھا جی، نیک عمل کے لیے علم حاصل کیا، قرآن کا پڑھا، تعلیمات لی نبی علیہ السلام کی، پھر تم نے یہ آگے پھیلائی لوگوں تک جو لوگ نیک عمل نہیں کر رہے تھے، ایمان نہیں لے کے آئے تھے، نہیں یا اللہ چلو بس پھر حساب ہوگا۔ پھر جو پھیرے لگیں گے نا دوزخ کے، وہ ادھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے حق بات کی، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ان عالموں سے آگ کا ایندھن جلاؤں گا جنہوں نے جو ہے وہ دنیاوی منفیت کی وجہ سے یہ سارے معاملات کیے ہوں گے۔ آگ جہنم کی آگ جو ہے اس کا ایندھن جو ہے وہ جلایا جائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے حق بات کی، تو حق بات کرنے کے بعد پھر اللہ ان سے حساب یہ لے گا کہ اس کے اوپر تم خاموش رہے جب آگے سے گالم گلوچ ہو رہی تھی، بکا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب انہیں خون سے لہو لہان کیا گیا تھا، پتھر مار مار کے کہ ان کے جوتے مبارک میں، یہ بات میرے میں ہمت نہیں ہوتی ہے کرنے کی، میں اپنے لائیو درس یا کبھی بھی ایسے لائیو سیشنز میں، آن لائن سیشنز میں کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میری ایسے آواز کانپتی ہے۔ وہ والا واقعہ جو طائف والا ہوا تھا، تو جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ حکم کریں میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پسیج دوں، تو اللہ کے نبی نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، اللہ کے نبی نے پیغام دیا ہوا ہمیں کہ جب بھی کوئی مصائب آئیں صبر کرنا، کیونکہ میرے مصائب یاد کرنا، یہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں پیغام دیا ہوا ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ نہیں، کیا نہیں کر سکتے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ اپنے ہی گھر سے کس طرح رات کے اندھیرے میں نکالا گیا، ان کو کس طرح ذلیل و خوار کیا گیا، کس طرح ان کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے تھے، کس طرح ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، ان کی بیوی کے اوپر الزامات لگائے گئے زنا کے۔ کوئی بندہ سوچیں کہ ایک بندے کے ساتھ یہ سب معاملات ہو رہے ہوں، اور اپنے ہی گھر سے مکہ چھوڑ کے کہ وہ جب جا رہے تھے، سیرہ اگر آپ پڑھیں تو مڑ کے وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ ان کو اس جگہ کو اتنا وہ پسند کرتے تھے کہ جہاں انسان پلا بڑا ہو اور اپنا ایک قبیلہ ہو اور اپنی ایک مطلب ان لوگوں کی ایک صاف ظاہر سرداری تھی وہاں پہ، تو جیسے چھوڑ کے ہجرت ان کو کرنا پڑی جان بچا کے، اور اپنے ہی لوگ تھے جو جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ کیا وہ عالم ہوگا، کیا تکلیف کا وہ ہوگا، مگر جب ان کو اقتدار ملا، جب فتح کیا، جتنے بھی انہوں نے غزوات لڑے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب وہ آتے ہیں تو وہ جس اونٹنی پہ سوار ہیں تو ان کا سر جو ہے نا وہ اس کی کوہان سے لگا ہوا، یعنی ایسے جھکا ہوا سر، اور کالے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور وہ سیرہ اگر پڑھیں اس واقعے کی، تو وہ جب انٹر ہوتے ہیں مکہ کے اندر، تو وہاں پر جب وہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ان کو امان ہے جو ایمان لے آئیں گے، اور میں نے سب کو آج معاف کیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ جگرا ہر ایک کا تو نہیں ہوتا، تو ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ہر کتے بلے کے منہ لگنے لگ پڑیں گے تو پھر ہم تو ہوگی ہمارا دعوت کا کام، پھر تو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہم پرسنل ہو گئے۔ پھر اللہ کہے گا کہ تم نے جب حق کی بات کی
تو آگے سے تمہیں گالیاں پڑی، تم نے اس کو گالی دے دی، بات ختم ہوگی، میرے سے تم کس چیز کا اجر لینے آ گئے ہو؟ تم نے صبر نہیں کیا، میں نے صبر پہ جنت کا وعدہ دیا ہے۔ اور اللہ پاک صبر واحد چیز ہے جس پہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنا، صبر کرنا۔ کتنے مذاہب ڈھائے گئے، عمر سیریز دیکھیں، ان میں سین فلمائے گئے ہیں، کتنے صحابہ پہ مصائب ڈھائے گئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اٹھاؤ ڈنڈے اور ان کو مارنا شروع کر دو، نہیں، کہا صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرو، صبر کرو۔ تو یہ ہمیں جو ایک پیغام ملتا ہے، آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے اپنے اندر کو مارنا۔ اللہ کے عشق میں آپ جب اپنے اندر کو مارتے ہو نا، سرداریاں پھر ملتی ہیں، پھر معاملات جو ہے نا وہ سیٹ ہوتے ہیں، یا حق پہ جب آپ ڈٹ جاتے ہو حسین کی طرح، سرداریاں تب ملتی ہیں۔ تو یہ عزت ہے ایک مومن کی، کوئی عزت نفس وہ عزت نفس اور معاملات میں ہوتی ہے کہ آپ بغیرت نہ ہو جاؤ۔ عزت نفس یہ ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آپ بغیرت بن کے بیٹھے ہو، یہ آپ کی عزت نفس کو چیز ہٹ کرتی ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ عزت نفس کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنا ایمان چند پیسوں ٹکوں کے عوض بیچ دیا ہے، یہ عزت نفس کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے والی یا اس کو ختم کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ جو دیوس لوگ جو بے حیائی کو برداشت کر رہے ہیں، یہ عزت نفس اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مجروح کی جاتی ہے۔ یہ جو معاملات نہیں کہ آپ اللہ کی بات کسی کو بتا رہے ہو، اس نے میرے ساتھ معاملہ، میرے ساتھ پرسنل کوئی کرے نا، کوئی بولے مجھے کسی بات کے اوپر، وہ بھی میں چھوڑ دیتی ہوں کہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتی ہوں، جنت لے لیتی ہوں۔ سودا چل رہا ہے نا، آپ کون سا سودا کر رہے ہو، کس کے ساتھ سودا کر رہے ہو؟ چند لمحوں میں آپ نے اپنا جو انر ہے اس کو سیٹسفائی کر کے غصہ نکالا اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں بڑی چیز، میں بڑی بلا ہوں۔ یہ باکسر بندہ تھا، یہ کیا میرے باہر گھر کے باہر جب میں نے صرف گھر میں یہ بولا باہر نکل کے گن مین کو کہ کوئی بھی بندہ فالتو اندر آنے جانے میں تھوڑی ریسٹرکشن کر دیں اور منع کر دیں کہ گھر والے جو ہے وہ بلا وجہ باہر نہیں جائیں گے تھوڑے دن، اس طرح کا معاملہ۔ اور انہوں نے کہا باجی کیا معاملہ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ جو سینئر تھا نا، جو ان کا اوپر جو ہیڈ تھا، ہمارے جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، اس نے کہا آپ صرف نام بتا دیں، اس کا نمبر صرف دے دیں، نام بھی ہم نکال لیں گے، آپ صرف نمبر دے دیں، ہم اس کی ٹانگیں بھی توڑ آتے ہیں۔ اور دوسرا، جو ایس ایس جی کے گارڈز جو ہمارے پاس کمانڈوز ہیں نا، ان کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر وہ آتے ہیں نا، ان کو یہ بریف دیا جاتا ہے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کو ایسے ان کے حواس سے بھی گزر کے جائے گا تو وہ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو میرے لیے کیا مشکل تھا کہ میں اس کو سمپل کہتی کہ یہ نمبر ہے، فلان جگہ پہ بندہ ہے اور یہ اس سے مجھے جان کا خطرہ ہے اور یہ مجھے تھریٹس کر ہے، مار دیتا، وہ جا کے ختم ہو جاتی بات، ٹانگیں توڑ دیتا۔ تو یہ لوگ جو کرواتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے میں ڈیفینسو موڈ میں آ جاتی نا، تو اس میں تو مجھے شریعت بھی اجازت دیتی ہے، مگر نہیں، شاید اللہ پاک اس کے نصیب میں ہدایت لکھ دے اور اس سے کوئی بڑا دین کا کام لے لے۔ اسی طرح اللہ پاک نبی علیہ السلام نے طائف کے موقع پہ کیا نا، تو پھر وہ دیکھ لیں ان کی نسلوں میں سے جو ہیں وہ نکلے لوگ جن سے جو ہے وہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ تو یہ ایک معاملہ یزید نے کیا کیا، اور اس کے بیٹے نے آگے جو ہے وہ آ کے تخت کو اس نے لات مار کے کہا کہ جس کے نیچے اللہ کے نبی کے نواسے کا خون ہو میں اس تخت پہ بیٹھوں گا، نہیں۔ تو بیٹا کیا تھا، باپ کیا تھا، بیٹا کیا نکلا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہی بنو امیہ جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں، اسی بنو امیہ سے حضرت عبدالعزیز جو ہیں، جنہوں نے دوبارہ پھر آ کے جو ہے وہ خلافت والا ایک جو نظام تھا اس کو، جو تھا ملوکیت والا، اس کو ختم کر کے جو خلافت راشدہ میں جو ایک لاز تھے ان کو انہوں نے جس طرح سے حکومت قائم کی، اور اسی طریقے سے جو خلفۂ راشدین کے طریقے سے انہوں نے حکومت کو لے کے چلے اسی طرز عمل پہ۔ تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون کس طرح کب اللہ کس کو ہدایت دے دے اور کس سے ہدایت لے لے،
یہ جو تکبر پٹے مولوی ہیں، ان لوگوں کو یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان لوگوں کو ہے کہ ہم تک غرور، اور یہ لوگ تو میں کہتی ہوں واقعی، مطلب اگر لائیو مشرکین مکہ میں نے دیکھی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ یہ جو سارا ابھی پچھلا ٹینور گزرا ہے نا، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور وہ بالکل گنڈے بدماش جیسے پالے ہوئے، میں نے ایک ایک چیز ابھی اپنے بیان میں بتائی ہے، ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے، تو وہ آپ سنیں گی تو آپ کے رونٹے کھڑے۔ وہ تو صرف میں بتا رہی ہوں نا، جن کے ساتھ ہوئی ہے، جنہوں نے سہا ہے، اور میرے پاس ابھی بھی میسیجز، وہ آپ سوچیں، آپ یہ صرف آئیڈیا لگائیں کہ وہ گندے ریپ کے میسیجز جب پرنٹ ہو کے پولیس کے پاس گئے ہوں گے، ایف آئی آر ہوئی ہوگی، سی پی او، ایس ایس پی تک، ڈی آئی جی تک، وہ سب نے پڑھے ہوں گے میسیجز، اور سامنے میں پیش ہوئی ہوں، اپنا جو ہے وہ جانا ہوتا ہے حاضری کے لیے نا، صرف ایک بار گئی تھی، اس کے بعد میں نے کہا مجھے لائف تھریٹس ہیں، جس کو آنا ہے میرے گھر آئے۔ تو وہ جج تھا یہاں ہائی کورٹ کا، وہ میرے گھر آیا، یا جو میٹر وغیرہ سنا یا ساری بات وغیرہ، تو وہ سوچیں کہ پیپر تو وہ پڑھ رہے تھے سارا، اور میں سامنے بیٹھی ہوں، اس سے بڑی کیا ایک انسان کی جو ہے وہ وہاں پر ایک شرمندگی کا مقام ہوگا۔ ہم لوگ تو کسی کو وہ خواتین ادھر سے ادھر دیکھ کے وہی نہیں کر سکتی، مگر یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، یہاں پہ تو مردوں کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، ان کی کو چیر پھاڑ کر دیا جاتا ہے، تو عورتیں تو کوئی سٹینڈ ہی نہیں کرتی ہیں، اور صرف کیا کہ بھئی ہمارے بتوں کو پوجو، ہمارے بتوں کو گالی مت دو، جو ہم نے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ چاہے اماموں کے نام پہ ہیں، چاہے ائمہ کابرین کے نام پہ ہیں، چاہے وہ یہ درباروں کے نام کے اوپر ہیں، مٹی کے بت جو ہے نا، وہ ان کو کچھ نہ کہا جائے، اور جو ہے وہ قرآن سنت بیان نہ کی جائے، اللہ اور نبی کا پیغام نہ دیا جائے، باقی جو مرضی تم لوگ کرو، سمپل یہ جنگ ہے۔ اور یہ میں نے ابھی بھی اپنے نوٹ میں یہ میں نے بات بولی ہے ویڈیو میں، کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس تب ہوا کہ میری پنڈتوں سے ڈیبیٹس رہیں، میری جو ہے وہ پادریوں سے رہیں، جو پریسٹس ہوتے ہیں، کیا خوبصورت انداز میں وہ لوگ بات کرتے ہیں، کبھی کسی نے ایکس مسلمز، کبھی کسی نے گندی ٹاک نہیں کی، کبھی کسی نے ان کے حالانکہ بتوں کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی نے اس طرح کی، یہ صرف شرف جو ہے نا ان بغیرتوں کو حاصل ہوا ہے کہ جو دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، شدت پسند، اور یہ گنڈے بدماش جو آپ لوگوں کے دیے ہوئے چندوں سے جو ہے یہ لوگ اپنے ہتھیار خریدتے ہیں، اور یہ ایسے ڈشکرے گنڈے بدماش پالتے ہیں کہ جو عورت مرد کا کوئی لحاظ فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ دین نہیں بتایا جائے گا جو نبی کا دین ہے۔ ہاں بتانا ہے، تعلیمات دو، گندی تعلیمات دو، شرکیہ تعلیمات دو، کہانی کس سے سناؤ، بابے بزرگوں کو جو ہے وہ آگے لے کے آؤ، تاکہ ہماری گدی نشینیاں چلتی رہیں، ہمارے درباروں کے لنگر اور چندے چلتے رہیں، اور اس سے بیٹھ کے ہم شرابیں بھی پئیں، لڑکیاں بھی زنا کریں، اور مجرے بھی دیکھیں، اور ہم ہر گندا کام بھی کریں، اور ہم جو ہے وہ گنڈے بھی پالیں، اور ہم اپنا ٹیرر بھی رکھیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی لگژری لائف کو بھی انجوائے کریں۔ اب تو اتنی حد تک یہ مولوی ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں، میرے پاس جتنے لنکس پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے وہ فولڈر کا نام ہی لکھا ہوا ہے مفتی ایکسپوز، تو یہ ان لوگوں کی اوقات اور حیثیت ہے۔ تو بس یہاں صبر کرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی کوئی چھوٹی جنگ ہے جس کو ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ ابھی وہ جو بھی حق بات کرتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں، جلا وطن کیا ہوا ہے ٹیررسٹ کہہ کے، ان کو دیکھیں، مولانا مودودی کو کہا تھا کہ جی یہ دعوی نبوت کرے گا، مرزا صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، میں ابھی مجھے کوئی جانتا نہیں ہے اور میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو باقی تو چھوڑ ہی دیں جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ جتنی لمبی لمبی گالیاں طارق جمیل صاحب کو دی گئی ہیں، وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھیں، میرے حال سے 2-3 لاکھ بندے نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ میں نے وہ بڑے بڑے جو ان کے سو کالڈ مولوی بیٹھے ہیں، وہ کتنی گندی بازاری زبان طارق جمیل صاحب کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہ بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں کلپس۔ پھر اس کے بعد میں جو غامدی صاحب ہیں، ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کو شوٹ کیا گیا، مارا گیا، باقی ان کے قریبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور وہ جان بچا کے فیملی کے ساتھ پہلے ملیشیا شفٹ ہوئے، پھر ڈیلس یو ایس میں اب وہ سٹے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کیونکہ حق بات بس کرنی ہے نا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔
جس نے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، جہاں بیٹھنا ہے اسی کا ہو جانا ہے، اور اختلاف رائے نہیں رکھنا ہے، وہ مست ہو کے زندگی بھی گزارے گا، اس کی فین فالوئنگ بھی زیادہ ہوگی، اس کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کہے گا، اس کو کوئی مار کٹائی بھی نہیں کرے گا، اس کو جلا وطن بھی نہیں کرے گا. سمپل یہ چیز ہے. مگر اس کو منافق اللہ اپنی لسٹ میں اس کو منافق لکھ لے گا کہ کیوں نہیں حق بات کہی ہے، کیوں تعلیمات، کیوں خاموش رہے. تمہیں جب میں نے منصب دے دیا تھا تم صرف جو نام کمانے کے لیے بیٹھے رہے. تم نے صرف لوگوں کی، شیعوں میں بیٹھے تو شیعوں کے ہو گئے، سنیوں میں بیٹھے تو سنیوں کے ہو گئے، دیوبندیوں میں بیٹھے اس کے ہو گئے، بریلویوں میں بیٹھے اس کے ہو گئے، جہاں جو بیٹھے جہاں گئے ان کے ہو گئے. صرف یہ کہ تمہیں مسلمان بھی سنیں، ہندو بھی سنیں، سارے تم پہ جان نچھاور کریں اور سارے تمہاری واہ واہ کریں اور وہ سارا کچھ کریں. تو بس چلو اب تمہیں جو کچھ ملنا تھا دنیا پہ مل گیا، اب ادھر کچھ نہ لے کے آؤ، لینے کے لیے آؤ. یہ تو صحابہ کرام کا آپ دیکھو نا معاملہ، جنہوں نے حق بات کہہ کے انہوں نے دریغ نہیں کیا. پہلی خاتون کون تھیں جو جن کی شرمگاہ میں تیر مارا گیا تھا؟ یہی جو عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ. تو انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا تھا نا. تو ان کو معلوم تھا کہ وہ اگلا جہان خرید رہی ہیں. مرنا تو سب نے ہے، 80 سال ہو کر کسی بستر پہ بھی جا کر انہوں نے مرنا ہے، بوڑھے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. جائیں جا کے دیکھیں ہاسپٹلز میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ موت دے دے، یا اللہ موت دے دے. ان کو موت نہیں مل رہی ہوتی، اتنا پیسہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں مگر پیسہ جو ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آتا. تو مرنا تو انہوں نے بھی ہے. تو کیوں نہ اگر موت آنی ہے تو اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہوگی کہ آپ اپنی، اگر جان جانی ہے تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ آپ اپنی جان اللہ کی راہ میں دو. سمپل، اتنا سا سودا ہے. دے کر اللہ لے لو، صبر کر کے اللہ لے لو. اگلا جہان ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے وہ آپ جب جاؤ تو اپنا تمام معاملات سنوار کے جاؤ. انسان بہت خراب جو ہے وہ ہے، کہہ لیں کہ ایک پلانر. وہ اپنی پلاننگ میں ہر چیز رکھتا ہے سوائے موت کے. تو جو موت کی پلاننگ ہر ٹائم کر کے رکھتا ہے نا، وہ سب سے بہترین پلانر بھی ہے اور گڈ انویسٹر بھی ہے. اپنی انویسٹمنٹ صحیح جگہ پہ کریں، اللہ پہ انویسٹ کریں. اللہ پہ جب آپ اپنا وقت، اپنا جان مال سب، اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں کی جانوں مالوں کو ان کے کس کے عوض خرید لیا؟ جنت کے عوض خرید لیا. اللہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، وہ سچا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن میں جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے. تو یہ سب لوگوں کو آفر اللہ نے کھلی، وہ کہتے ہیں نا وہ اوپن آفر ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی خاص لوگوں میں، نہیں، سب کے لیے ایکولی ہے. اب یہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ کس نے دنیا لینی ہے، کس نے آخرت. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو آخرت چاہے گا میں اس کو آخرت دوں گا، جو دنیا چاہے گا میں اس کو دنیا کا جو خواستگار ہے میں اس کو دنیا دے دوں گا، مگر پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لو کنہوں نے کیا سودا کیا ہوا ہے. جن کو آخرت چاہیے وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کے ختم کر کے دنیا داری یہ وہ انہوں نے اللہ کے کام میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ان کو نہیں چاہت کہ بھئی وہ ایکسٹرا پیسہ کمائیں لگژری میں. ایک بہت مالدار گھر سے میرا تعلق ہے، کبھی آپ آئیں گی آپ دیکھیے گا، مطلب میرے گھر وغیرہ دیکھ کے آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا، اور میرے معاملات دیکھ کے آپ کہیں گی کہ مطلب بالکل زمین اور آسمان کا فرق آپ کو لگے گا. کیونکہ ایک خواہش، ایک ضرورت ختم ہو جاتی، بس ٹھیک ہے جو ہے اللہ کا شکر ہے. مگر جب آپ نے اگلے معاملات دیکھنے ہیں نا، اور جس چیز پہ آپ صبر کرتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ خواہش کا دل کرتا ہے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، مگر نہیں اگر وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا داری کی طرف اور غلط معاملات کی طرف وہ رستہ کھل رہا ہے، تو صبر کر لیتی ہوں کہ اگلا جہان جو ہے نا وہ اس میں جنت میں مل جائے گا سب کچھ. حوصلہ کرو. مگر یہاں پر جو ہم کرنے آئے ہوئے ہیں نا، وہ ہم اللہ کو پانے آئے ہوئے ہیں، جنت کی کھیتی لگانے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. مگر یہاں کے یہ مولوی وہ کہتے ہیں جہاں مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، وہ ایک مثال ہے نا. تو یہ لے کر چل رہے ہیں، اور وہی اپنے فالوورز کو بھی وہی جنت کی ٹکٹس بانٹی جا رہے ہیں، وہی سارے معاملات. یا
خود یہ لوگ اپنی لائف کو بے حد انجوائے کرتے ہیں، جو اصل دین ہے اسلام ہے اس کے اوپر، اور لوگوں کی زندگی جینا حرام کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ ان کو غلط دین بتا کے اور سخت دین بتا کے، تاکہ کوئی دین کی طرف آئی نہ، اور ہم جو ہے نا وہ حکومت کرتے رہیں مولوی بن کے، اور لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے، اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں اور ٹوپیاں پگڑیاں پہن کے لوگوں کے جو ہے وہ اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی ایسا نہ ہو، مگر ہم جو ہے نا وہ اپنا ایک روب اور دبدبہ رکھیں کہ جی ہم اللہ کے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سب سے گندا طبقہ ہے یہ تمام، یہ جتنے بھی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ کسی نے کوئی ایسا معاملہ نہ کیا ہو، مگر یہ میرے لیے آتے ہیں نا رشتے، امی کہتی ہیں اب تو تم دینی ہوگی مولوی، میں نے کہا سوچنا بھی کبھی مت، میں کہتی ہوں کتوں کو مجھے ڈال دینا، ان کو میری ہڈیاں، کسی مولوی سے میری شادی کرنے کا نہ سوچنا۔ جتنے یہ لوگ چوری، انہوں نے جس طرح سے لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے چوری شادیاں ہوئی، ابھی مرزا صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے پوچھا، اس نے کہا، ہوسٹ نے کہا کہ میں بذات خود اتنے بڑے بڑے مولویوں کو جانتا ہوں، انہوں نے دو دو تین تین بندیاں رکھی ہوتی ہیں نکاح چوری کر کے نا، خفیہ شادی کر کے، تو انہوں نے کہا وہ شادی نہیں ہے، وہ زنا ہے، تو یہ ان کی اوقات ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں دین سکھائیں گے، ہمیں باتیں کریں گے، صاف ظاہر ہے جب یہ والی باتیں ہم کھولتے ہیں لوگوں کو کہ آپ لوگ غلط طریقے سے، غلط جگہ سے آپ لوگ آپ کی سپلائی جو دین کی آ رہی ہے وہ غلط طریقے سے آ رہی ہے، غلط جگہ سے آ رہی ہے، غلط تعلیمات سے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کو پھر پرابلم آتی ہے، لوگ ان پہ یقین کرنا چھوڑتے ہیں، پیسے دینا بند کرتے ہیں، تو وہ ان کی دم پہ تو پاؤں آتا ہے نا، ایک دو ہوتا ہے نا دم پہ پیر آنا، تو یہ وہ جو نبی علیہ السلام نے جن کو بندروں کی مثل کہا ہے حدیث میں، تو یہ وہ بندر ہے اللہ نے جنہیں قرآن میں کہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کتے ہیں، یہ کتوں کی مثال دی ہے کہ یہ بونکیں تو ہانکتے ہیں، منہ کھولیں تب بھی ہانکتے ہیں، بند رکھیں پھر بھی ہانکتے ہیں، تو یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جانوروں سے بھی یہ بدتر ہے، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ تو کہاں سے بات چلی تھی کہاں نکل گئی، تو ان لوگوں کی پھر دموں پہ پاؤں آتے تو پھر یہ لوگ ایسے کرتے ہیں معاملات، بٹ ہم نے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ لمبا ہی ہو گیا وائس نوٹ، بٹ یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات بہت دل سے، میں فجر کے بعد بہت دل سے ویسے ہی میرے اندر سے نا ایک ریلیکس موڈ ہوتا ہے، تو وہ بڑی اچھی جو بھی میری فل بدی میں بولتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں چلو کوئی ایک بات کسی کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ ان کے پول کھولتی ہیں یا آپ ایسی زبان استعمال کرتی ہیں، یہ فرض ہے، یہ فرضیت میں ہے، آپ یہ جہاد کر رہے ہو، نبیوں کی جو تعلیمات ہیں، انبیاء کی جو دعوت ہے نا، اس کو لانچ کرنے، اس کو اسٹیبلش کرنے، دین اقامت دین کے لیے ان منافقوں اور ان جو گھسے ہوئے بلیک شپس، ان لوگوں کو بے نقاب کرنا، یہ فرضیت میں شامل ہے چیز، کیونکہ صاف ظاہر ہے جب تک اللہ کے نبی نے کب غیبت کا بولا، وہ جو عورت ان کے پاس آئی تھی کہ دو لوگ ہیں جو میرا رشتہ چاہتے ہیں، آپ حکم دیں، میں مشورے کے لیے آئی ہوں کس سے شادی کروں، انہوں نے کہا وہ فلاں اس میں یہ برائی ہے، وہ فلاں اس میں یہ برائی ہے، آگے دیکھ لو تمہیں کس طرح سے کرنا ہے، مطلب اس میں سے کسی ایک کے بارے میں اس نے کہا اس میں فلاں میں یہ برائی، تو وہ غیبت تو نہ ہوئی نا، وہ تو کسی کو بچانا ہوا کہ بھئی تم اگر اس سے کرنے جا رہی ہو اس میں یہ برائی ہے۔ تو ہم بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جن لوگوں سے دین سیکھ رہے ہیں نا، ان کی یہ حیثیت، یہ اوقات ہے، یہ لوگ ان کی پرسنلز یہ ہیں، ان کے یہ سامنے ان کے لبادے اور ہیں، یہ پیچھے اور ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو غلط تعلیمات دے رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جھنجھوڑنا تو پڑے گا نا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا، پورا مشرکین مکہ ان کو کہتا تھا دولت لے لو، عورتیں لے لو، اقتدار لے لو، منصب لے لو، جو چاہے مرضی لے لو، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو۔ جیسے یہ آج ابھی آپ نے جو کمنٹ بھیجا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے بندہ، ہمارے عالموں کو کچھ نہ کہو، تو اللہ نے، اگر نبی نے کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند رکھ دو، تب بھی میں جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت نہیں چھوڑوں گا، جو توحید ہے میں اس کا پیغام پہنچاؤں گا، تو یہ تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، فیملی، لائف، تمام سٹیک پہ لگا کے اللہ کے جب آپ ہوتے ہو تو پھر اللہ کے ایک ہونے کے پیغام کو، اس کو قائم کرنا، یہ دین اقامت دین، یہ کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے۔ اللہ نے اگر مجھے چنا ہے، اگر میری جتنی استطاعت ہے، میں ایک حد درجہ کوشش کروں گی کہ میں اس چیز کو لے کر چلوں اور میں اس کو بتاؤں۔
ہر ایک کا اپنا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کون کس طرح کرتا ہے، کون کس طرح نہیں کرتا. کوئی خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ حسین کی طرح تلوار کو جو ہے وہ بلند کر لیتا ہے حق کے لیے. تو وہ پھر اس نے اپنا سب نے چوز کرنا ہوتا ہے. اب حضرت عمر کے بیٹے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے وہ بیعت توڑنے والوں کو سمجھا رہے تھے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہے تھے. اب ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، بخاری میں، مسلم میں آتا ہے، تو جو ہے حسین جو ہے انہوں نے سر نیزے پہ چڑھوا دیا تھا اور وہ جھکے نہیں تھے. اب وہی حضرت عمر کے بیٹے کو جو ہے وہ یزید نے جو ہے وہ قتل کروا دیا تھا اور وہ روتے تھے کہ میں نے یہ کیا کیا. تو موت تو ان کو بھی آ گئی تھی نا، کہاں بچے تھے؟ اگر وہ اس وقت وہاں میدان کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہو جاتے، یا جتنے بھی صحابہ کی اولادیں یہ جو الزام لگتے ہیں کہ وہ وہی تھے نا جو اپوزٹ کھڑے ہوئے تھے اور وہی تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، تو مر تو وہ بھی گئے ہیں، جان انہوں نے بھی دی ہے، مگر یہ دیکھیں کہ حق کے لیے کون لڑے؟ یزیدیوں میں کون تھا اور حسینیوں میں کون تھا؟ اور نیوٹرل اس وقت کون؟ جنگ لگی ہوئی ہے اور آپ نیوٹرل ہو گئے ہو، سوچو ذرا. مطلب کیا یہ معاملہ ہے؟ باقی توبہ طائب جو کر لے اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. ہم نہیں کسی کے ایمان کا فیصلہ کرتے، تو اللہ جانے، اب جو چلے گئے وہ لوگ جانے. تو یہ مگر یہ چیزیں ہمیں سبق تو دے جاتی ہیں نا، جان جانی ہے اس کو حق کے لیے. آپ بول کر صبر کر کے اپنا معاملہ پورا کرتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ، اپنا رب راضی کر کے اللہ کے پاس جاؤ. کہتے ہیں نا اللہ راضی کرنے ہم یہاں آئے ہوئے، لوگ راضی کرنے نہیں آئے ہوئے. اللہ سے دعائے کوئی ایک بات بھی یہ نوٹ جہاں تک بھی پہنچے کہ یا آپ کو بات آپ نے شروع کی، جتنے بھی لوگوں کا کوئی ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی کی بھی کوئی ایک بات دل میں اتر جائے، تو یہ ایک سارا معاملہ ہے. تو اللہ پاک اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں بھی جزائے خیر دے، آپ کو بھی دے. جزاک اللہ خیر.